مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندوں کو اس وقت قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں تعلیمی پسماندگی، معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ وسائل کے استحصال کا بھی سامنا ہے۔ بھارت کشمیریوں کے قیمتی وسائل کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ بھارتی حکمران گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کو اپنی قدرتی وسائل سے محروم کر رہا ہے۔ یہاں کے پانیوں، معدنیات، جنگلات اور دیگر وسائل کا بھارت بے دردی سے استحصال کر رہا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے مودی حکومت نے بی جے پی کے سرمایہ داروں کو مقبوضہ جموں کشمیر کے قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ پہنچانے کی مہم تیز کر رکھی ہے۔ حال ہی میں قابض انتظامیہ نے کشتواڑ کے رتلے پاور پروجیکٹ کی بجلی کو بھارت کی ریاست راجستھان کے لیے 40 سال تک لیز پر دی ہے۔ ایک طرف مودی سرکار مقبوضہ جموں کشمیر کے پانیوں سے پیدا ہونے والی بجلی کو بھارتی ریاستوں کو فراہم کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف خود کشمیری تاریکی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ انہیں شاذ و نادر ہی بجلی کی سہولت میسر رہتی ہے۔ سری نگر کے تاریخی شہر میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے روزانہ ٹنوں کے حساب سے معدنی ذخائر نکالے جا رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کو بھارتی سرکار کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ در حقیقت بھارت کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنے کے لیے ان کی زمین، قدرتی وسائل، یہاں تک کہ ان کا کشمیری کہلانے کا حق بھی چھین رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں جھیلوں، گلیشیئرز اور دریاؤں کی شکل میں پانی کے وافر وسائل موجود ہیں، لیکن کشمیری بھارتی جبر کے سبب ان بیش قیمت قدرتی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس متنازع خطے سے 24,000 کروڑ مالیت کی پیدا شدہ بجلی سالانہ بھارتی پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور دہلی کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے، جبکہ خود مقبوضہ ریاست کے بیشتر علاقے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دراصل بھارتی حکمران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کے وسائل پر ہاتھ صاف کر کے انہیں اقتصادی بدحالی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تاکہ یہ قوم بھارت کے ظالمانہ راج کے خلاف کسی مزاحمت کے قابل نہ رہ سکیں۔ اقوام عالم کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکمرانوں کی اس نوآبادیاتی طریقۂ واردات کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت ان اونچے ہتھکڑوں سے آزادی پسند کشمیریوں کو کبھی سیر نہیں کر سکتا۔